کہ آپ نے حسب معمول ماشاءاللہ خوبصورت گلدستہ علماء مشائخ انجمن تاجران سیرت و میلاد کمیٹی کو سجایا ہے۔ یقیناً کافی ساری باتیں ہو چکی ہیں۔ میرے خیال کے مطابق جو 2-3 چیزیں زیادہ میلاد کمیٹیوں کو مسائل میں درپیش ہیں، ایک راستے کا مسئلہ ہے، وہ پنڈی انتظامیہ کو انجمن تاجران اور سیرت میلاد کمیٹیوں کے ساتھ مل کر اپنے آفیشیل پیج پر اشتہار کی صورت میں 3 راستے ہیں یا 4 راستے ہیں، اس کو اپنے آفیشیل پیج پر جاری کرنا چاہیے تاکہ ہر بندے کو پتہ چلے کہ میں نے کس راستے سے انٹر ہونا ہے۔ خرابی وہاں پیدا ہوتی ہے اگر خیبان کے ساتھی یا پھر ادائی سے جلوس آئے گا تو ان کو کسی جگہ پہ روکا جائے گا تو وہاں پھر بدتمیزی ہوتی ہے، ہلڑ بازی ہوتی ہے، وہاں پہ ایک تاثر اچھا نہیں جاتا۔ تو یہ امن والا دن ہوتا ہے، امن کے پیغام والا دن ہوتا ہے۔ پنڈی انتظامیہ کو جو راستے دینے ہیں اپنے آفیشیل پیج پر ان راستوں کا نام دینا چاہیے۔ دوسری بات، جیسے خیبان سے احباب نے کہا ہے نکلی داڑھی رک گئی ہے کافی، وہ بینڈ باجا ہوتا ہے۔ ابھی تو 14 اگست پہ یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف باجے بجانے کے لیے پاکستان آزاد ہوا تھا، مطلب ایسے حالات بن چکے ہیں۔ میلاد شریف میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ بہرحال وہ بھی انتظامیہ کو تعزیرات پاکستان کے تحت کارروائی کرنی چاہیے اگر کسی جگہ پہ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے باقی جو مسائل آپ علماء کو بتائیں گے یا تنظیمات کو بتائیں گے کہ ہمارے فلاں ہمیں مسائل درپیش ہیں، تو ہم آپ سے ایک قدم آگے چل کے انشاءاللہ آپ کے ساتھ چلیں گے۔ جو سٹیج کے معاملات ہیں یا وہاں کی جو خرافات ہیں، بدعات ہیں، یقیناً ان کو روکنا چاہیے۔ آپ پر ربیع الاول کا جلوس کر کے چلے جاتے ہیں، علماء کو پورا سال اس کا جواب دینا ہوتا ہے۔ ایک میں نے گزارش کی تھی جو چند دن پہلے حافظ صاحب کے پاس ایک اجلاس ہوا تھا کہ اتنا بڑا اجتماع جو لاکھوں میں ہوتا ہے، اس کا اختتام ایک جلسے پہ ہونا چاہیے تاکہ جیب چند علماء کے خطاب ہونے چاہیے، آخر میں اینڈ میں کسی مقام پہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ فوارہ چوک یا لیاقت باغ نہیں کر سکتے تو اپنے لوگوں کو پیغام دیں کہ عیدگاہ شریف میں ایک کانفرنس ہوتی ہے، سارے لوگ وہاں پہ شامل ہو جائیں۔ اگر آپ کر سکتے ہیں لیاقت باغ میں یا آپ کمیٹی چوک پہ یا کسی جگہ پہ اختتام جو ہے وہ جلوس کا جلسے کی صورت میں ہو تو میرا خیال ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا تاکہ ان لوگوں کو جو آئے ہوئے ہیں ان کو کوئی پیغام بھی دیا جا سکے۔ آخری میری گزارش ہے، چونکہ خلیفہ واصف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ختم نبوت کا مسئلہ تھا تب بھی ہم ان کے پاس گئے تھے، کچھ چیزیں پیش کی تھی، انہیں ایک اچھی آواز اٹھائی تھی۔ اس وقت جو ڈیجیٹل بلاسفیمی ہے، یقین جانیں ہم جب چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ قابل برداشت نہیں ہے۔ 1500 سال میں حضور کی شان میں ایسی غلیظ قسم کی کسی نے توہین نہیں کی، گستاخی نہیں کی جو اب ہو رہی ہے۔ یعنی جو پرسنل پارٹس ہیں مرد و خواتین کے، وہاں جب معاذ اللہ میرے محمد کا نام لکھا جائے، قرآن کی آیات لکھی جائیں گی، تو میری گزارش ہے کہ سیاسی لوگوں کا کام ہے اس کے لیے قانون سازی کرنا۔ جو اس کے بیک پہ قوتیں یا طاقتیں کام کرتی ہیں، کبھی کمیشن کی بات کرتی ہیں، کبھی بہت سے، میں خود ایک کیس کا مدعی ہوں اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں بیان بھی کی جا سکتی جو باتیں جو ہم دیکھتے ہیں، جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں، اس پہ ضرور توجہ کریں۔ انتظامیہ کا اگر کوئی سٹیج بند ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے تنظیمی اعتبار سے کہ کم از کم جو ہمارے تنظیمی ذمہ دار ہیں، 12 ربیع الاول شریف کو کسی نے کسی پروگرام میں نہیں جانا، شہر میں رہنا ہے، رات بھی ہم نے ادھر ہی رہنا ہے۔ اگر کسی جگہ کوئی انتظامی معاملات ہوتے ہیں تو انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے، لیکن اس کے لیے انتظامیہ کو یہ بتانا چاہیے کہ زبردستی کو اسٹیج بند آپ نے نہیں کروانا۔ اگر آپ کروائیں گے تو اس کے ذمہ دار آپ بھی ہوں گے۔ اگر اسٹیج سے نالین شریف آپ کی دکم پیل سے گرتا ہے
اگر عام شخص گرائے تو وہاں کہا جاتا ہے اس میں 295 سی لگایا جائے، تو جو انتظامی بندہ گرائے تو پھر اس پہ ہی لگانا چاہیے. تو میرا خیال ہے ان چیزوں کو اہل سنت کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ اس چیز کو لے کے آگے نکلتے ہیں. انشاءاللہ ڈاکٹر جاوید صاحب تشریف فرما ہے. میں نے ایک بار رضی صاحب سے بھی گزارش کی، ہم علیحدہ سے علماء کرام ایک میٹنگ کریں گے کہ جو گرو جوار کے ہیں اس میں پھر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح پارٹیسپیٹ کرنا ہے. اللہ اہل سنت پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے.